کہنا چاہتا ہوں جو نفرت پھیلاتے ہیں کہ آپ خود آگے دیکھ لیں ان سے ملیں، یہ کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بہت عام بات ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کا ماننا ہوگا، لیکن بہرحال لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک یہاں اس سوسائٹی میں ایکسیپٹنس موجود ہے۔ رہ گئی بات وہ دوسرا کون سا تھا، قرآن کے حوالے سے۔ دیکھیں قرآن کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی روایتوں میں، اس کے پیچھے نہ جائیں، پڑھ کیا رہے ہیں یہ دیکھیں۔ ورنہ بہت ساری روایتیں بخاری مسلم کی ایسی ہیں کہ لوگ کھول کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ تحریف یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اہل سنت قرآن کو بدلا ہوا مانتے ہیں؟ ہمارے کتنے اکابر ہیں، انور شاہ کشمیری وغیرہ، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو تشریحات کی ہیں بخاری کی، کتنے ایسے حوالے شیعہ علماء دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت کا ماننا ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اب میرا سوال ہے اہل سنت سے، کیا ہم ان کی بات کو جو شیعہ مناظرین دکھاتے ہیں صحیح مانتے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن بھی ایمان نہیں ہے؟ لازمی بات ہے، قرآن کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر جو کلاسیکل چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے حوالے سے اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں آج آپ دیکھیں کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام علی کس قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اہل البیت کس قرآن کو پڑھتے تھے۔ خود ہمارے جو یہاں کے شیعہ مراجع ہیں، جو شیعہ برادران کے جو مراجع ہیں، یہ قرآن مجید سے جو فتویٰ دیتے ہیں، کون سے قرآن کو پڑھ کے فتویٰ دیتے ہیں؟ کوئی اور قرآن ان کے پاس موجود ہے یا یہی آیات لکھی ہوتی ہے؟ تو اس میں یقین کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں نے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں ہمیں اتنا نہیں جانا چاہیے۔ جو بات ہے وہ سامنے قرآن ان کا ہے اور اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یہی حق سچ کی بات ہے۔ نفرت پھیلانے والوں نے جھوٹ پھیلایا ہے اور کچھ نہیں۔